آپ کی صحت آپ کے ہاتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفید خان، سرٹیفائڈ ڈائبٹیز ایجوکیٹر، NLP کنسلٹنٹ اور نیوٹریشنسٹ۔ غذا سے صحت اور طاقت۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک آتھنٹک اور ریلائبل انفارمیشن پہنچے۔ مفید ویلنس سینٹر پر ہم ابھی تک 58 کیمپس کر چکے ہیں، جہاں پر 2000 سے زیادہ پیشنٹس کو ہم ابھی تک شوگر اور دیگر بیماریوں سے چھٹکارا دلا چکے ہیں، صرف اور صرف ایکسرسائز اور غذا کے ذریعے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ غذا کا آپ کی صحت سے کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ مفید ویڈیوز شیئر کریں گے۔ تو آج ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے الکالائن ڈائٹ کی کرامات۔ بیسیکلی ہماری جو باڈی ہے، یہ باڈی کے اندر الکالینٹی اور تیزابیت دونوں کا ایک خاص توازن ہوتا ہے۔ تیزابیت 20% اور الکالائن ہمارے پاس 80% ہونی چاہیے، اور اسی ریشو میں اگر ہم غذا کھائیں گے تو ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جن کے اندر الکالائن زیادہ ہے، اور وہ کون سی غذائیں ہیں جن کے اندر تیزابیت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی غذا میں تیزابیت زیادہ ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ کو بہت ساری جلدی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ آج کل آپ ایک خاص بات نوٹ کر رہے ہیں، لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ فزیکل طور پہ وہ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کی جو مردانہ قوت ہے اس کے اندر بھی کمی آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری غذا کے اندر جو امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر صرف آپ اس بیلنس کو درست کر لیں تو بہت ساری بیماریوں سے آپ خود بخود چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی بیماری، کون سی غذائیں ہیں جن کے کھانے سے تیزابیت بڑھتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو غذا آتی ہے، اور ہم جس غذا کا بہت زیادہ اپنے گھروں میں عام طور سے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے گوشت۔ جی ہاں، گوشت کے بارے میں عام طور سے جو ہمارے خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ گوشت ہمیں پروٹین دیتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور ہم بہت ہی شوق سے ٹیسٹ کے ساتھ گوشت کو کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ گوشت کے اندر سب سے زیادہ تیزابیت ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ہماری ڈائٹ کے اندر گوشت ہوگا، ہمارے باڈی کے اندر تیزابیت بڑھے گی۔ اگر آپ پچھلے دور چلے جائیں، بہت زمانہ پہلے، تو ہمارے غذا کے اندر گوشت کا ریشو بہت زیادہ نہیں تھا، بلکہ انفیکٹ 20% سے کم گوشت ہوا کرتا تھا۔ لیکن ابھی چونکہ پرچیزنگ پاور بڑھ گیا ہے، اکنامک حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، تو بہت سارے گھروں کے اندر گوشت بہت زیادہ آ رہا ہے کمپیئر ٹو بہت پہلے والے جنریشنز جو کھاتی تھے اس کے مطابق۔ تو پہلی نمبر پہ آتا ہے جو گوشت جس سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، وہ ہر قسم کا گوشت ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج کل جو پولٹری کا فوڈ آ رہا ہے، پولٹری کا جو گوشت ہے، اس کے اندر تو اینٹی بایوٹکس انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ بچہ جب ہوتا ہے، چوزا چھوٹا سا، تو اس کے اندر اینٹی بایوٹکس انجیکٹ کیے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑھتے جاتا ہے تو تیزی سے بڑھنے کے لیے اسٹیرائڈز وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، فیڈ کے اندر بھی اور ڈائریکٹ بھی۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ پھر میٹ جو ہم کھاتے ہیں، تو میٹ کے اندر بھی ریڈ میٹ جو بڑے کا گوشت جسے عام طور سے کہا جاتا ہے، اس سے بھی بچے تو بہتر ہے۔ اور فش کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ ہماری باڈی کا جو میکسیمم کیپیسٹی ہے گوشت کو ہضم کرنے کی، وہ ہے 35 گرام، مانا ایک چھٹاک سے کم اگر آپ گوشت کھائیں تو ٹھیک ہے۔ اور 80% ہماری غذا ترکاری اور پھلوں پر ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گیا۔ دوسرا ہے انڈا، ایگ۔ جی ہاں، اگرچہ کہ اس کے اندر 64% کولیسٹرول ہوتا ہے، پروٹینز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ انڈا بھی تیزابیت کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کبھی کبھار، اور اگر جو دیسی مرغی ہوتی ہے کنٹری چکن، اگر اس کا انڈا کھائیں تو وہ زیادہ مفید ہے بنسبت پولٹری ایگز کے۔ تو کوشش تو کیجئے کہ انڈے کو اپنی ڈائٹ سے اوائڈ کریں،
کیونکہ اگین وہ تیزابیت بڑھاتی ہے. لیکن اگر کھانا ہی ہے تو کوشش کریے کہ آپ کنٹری ایگ یا جو دیسی مرغی ہے اس کا انڈا کھائیں. اسی طریقے سے چاول ہے، گیہوں ہے، یہ جان کر آپ کو تعجب ہوگا، اور جو روٹی وغیرہ بنتی ہے اس کے اندر بھی تیزابیت، خاص طور پہ جو بریڈ آپ کی میدے سے بنتی ہے اس کے اندر بھی تیزابیت بڑھانے کی خاصیت ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ سے بالعموم یا تو اوائڈ کیجئے یا پھر ان کو کم کیجئے. اور کیا غذائیں آپ کو کھانا ہے جن سے آپ کی الکالینٹی بڑھے؟ تو وہ ہیں ہر قسم کے فریش سبزیاں اور ہر قسم کے فریش فروٹس. لیکن فریش فروٹس اور سبزیوں کے بارے میں صرف ایک بات کا دھیان رکھیے کہ وہ سیزنل ہوں، مطلب جو موسمی ترکاریاں ہیں، موسمی پھل ہیں، ان پہ زیادہ فوکس کیجئے. ایک تو وہ سستے بھی ہوتی ہیں، اور قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ اسی وقت وہ چیز کو پیدا کرتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے موسم کے حساب سے. تو موسمی ہو نمبر 1 سیزنل، اور نمبر 2 ریجنل. تو علاقائی یا محلی غذائیں یا ترکاریاں اور پھل یہ زیادہ کھائیں، اس لیے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں قدرت نے آپ کی باڈی کے جو انر میکانزم ہے اس کے حساب سے 200 کلومیٹر ریڈیس کے اندر وہ غذائیں پیدا کی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے مناسب ہوتی ہیں. تو ہمیشہ سبزیاں اور پھل تازہ کھائیں جس میں سیزنیلٹی اور ریجنیلٹی کا خیال کریں. تو اگر آپ ایسی غذائیں کھائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ چھٹکارا پا جائیں گے. جلدی بیماریوں سے چھٹکارا پا جائیں گے، ہائی بلڈ پریشر آپ کا کم ہو جائے گا، ڈائبٹیز کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی، اور دیگر کئی بیماریوں سے آپ انفیکٹ بہت ساری بیماریوں سے آپ بلا کسی دواؤں کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو سن کر اپنی زندگی کے اندر الکالینٹی لانے والے فوڈز، جن کا مطلب ہے سبزیاں اور پھل تازہ، ریجنل اور سیزنل کھانے کی کوشش کریں گے، اور وہ غذائیں جن سے تیزابیت بڑھتی ہے ان کو اوائڈ کریں گے. شکریہ.